السلام علیکم اسٹوڈینٹس، مسٹر آرٹ کے یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نوید الحسن۔ ہم نے پاکستان افیئر سے متعلق ایک سیریز کا سلسلہ جو شروع کیا تھا، اسی سلسلے میں آج لیکچر نمبر 4 وہ آپ کو پڑھاؤں گا۔ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے، اور آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جو آپ لیکچر سنتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹس لازمی بلڈ کریں، اور آپ کے نوٹس اتنے کمپریہنسو ہونے چاہیے کہ جب بھی ایگزام کے نزدیک آپ ان کو دیکھیں تو تمام سینیریو، تمام تر جو واقعات آپ نے پڑھے ہیں اور تمام تر انفارمیشن، اس میں سے کوئی انفارمیشن مس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کے نوٹس اتنے کمپریہنسو ہونے چاہیے، کیونکہ ایگزامس کے اینڈ پہ آپ بکس کو 1 بائی 1 ہر بک کو تو ریڈ کر نہیں سکتے ہیں، تو آپ تمام نوٹس اس طرح اپنے وہ مینیج کریں کہ تمام بکس میں سے یا جہاں سے بھی آپ نیوز پیپر پڑھتے ہیں اس کی جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے وہ آپ کو ایک ہی پیج پہ مل جائے۔ تو آج سے پہلے ہم نے جو 3 لیکچر میں نے آپ کو ڈیلیور کیا، اس میں میں نے آپ کو 712 سے لے کر 1857 تک کا جو ایرا ہے اس کا میں نے آپ کو اوور ویو دیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی انفارمیشن حاصل ہوئی گئی ہے، کمی بیشی کسی قسم کی کوئی رہ گئی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو دوبارہ پوچھ بھی سکتے ہیں، مجھ سے کوشچن بھی کر سکتے ہیں، اور آپ دوبارہ کسی بک وغیرہ کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو لیکچر نمبر 4 میں ہم دا وار آف انڈیپینڈنس کو ڈسکس کریں گے، جنگ آزادی 1857۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہ 1600 میں جلال الدین اکبر کے دور میں یہ لوگ آئے تھے یہاں پہ بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں تجارت کی غرض سے۔ یہ کمپنی تھی، تجارتی کمپنی تھی، لیکن انہوں نے جب یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ اکانومی کنڈیشن اچھی ہے، یہاں پہ کاروبار کے مواقع زیادہ ہیں، یہاں سے وہ ان کی اکانومی کو بوسٹ مل سکتا ہے، تو انہوں نے یہاں پہ آ کر مختلف علاقوں پہ قبضے کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ چلتے چلتے انہوں نے برصغیر کا بہت زیادہ حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ 1857 تک آتے آتے یہ ایسی کنڈیشن بلٹ ہو گئی تھی کہ کہتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر صرف قلعے تک محدود رہ گیا، باقی ارد گرد کا سارا برصغیر یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں آ گیا تھا۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کیا کرتی تھی، یہاں سے تمام تر جو سامان تھا، تجارتی سامان، وہ لے کے جاتے تھے، یہاں حتیٰ کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن کے لیے جو مسلمانوں کی ڈیولپمنٹ تھی، جو انہوں نے ایجوکیشن پہ کام کیا تھا، وہ بھی ساری کتابیں اٹھا کے وہ کتابوں تک وہ اٹھا کے ساتھ لے گئے تھے۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اب ایسی کنڈیشن کریٹ ہو چکی تھی کہ جو سپاہی تھے ان کی فوج کے، انہوں نے ہندو اور مسلمان اور سکھ یہ لوگ بھرتی کرنا شروع کیے ہوئے تھے۔ تو ان کی فوج میں اکثریت یہ برصغیر کے لوگوں کی تھی، ان کے اپنے بھی تھے، بیچ میں سپاہی تھے، آفیسر تھے، ان کے زیادہ، ان کے آفیسر سارے ان کے اپنے تھے، یہاں سے تو یہ صرف سپاہی رکھتے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ جو سپاہی رکھے ہوئے تھے، جو بھی تھے، ان کو انہوں نے بہت کم ویجز پہ، بہت کم تنخواہ پہ رکھا ہوا تھا، جبکہ آن دا ادر ہینڈ جو ان کے اپنے تھے ان کو انہوں نے بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا ہوا تھا، ان کو اچھی تنخواہوں پہ رکھا ہوا تھا۔ تو 1857 میں مسلمانوں اور ہندوؤں نے مل کر ایک پلان کیا کہ ہم ان جو برٹن ہے، یہ جو گورنمنٹ آئی ہوئی ہے برصغیر میں، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو ہم اس کے خلاف کیوں نہ لڑائی لڑیں۔ یہ سول لوگوں نے، جو سویلین تھے، انہوں نے بھی، یہ بھی تنگ آ گئے تھے کیونکہ بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی ناانصافیاں ہوتی تھیں، تو انہوں نے کہا ہم ان سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی جو ان کی آرمی میں لوگ تھے انہوں نے بھی ان کے خلاف ریوولٹ کر دیا، بغاوت کر دی۔ اس کی بھی کچھ وجوہات ہیں جو آپ کو میں بتاتا ہوں۔ 1852 میں ایک رائفل انٹروڈیوس کرائی گئی جس کو کہتے ہیں انفیلڈ رائفل۔ اکثر انٹرویو میں بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، تو اس رائفل کو آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے، انفیلڈ رائفل۔
یہ انٹروڈیوس کرائی، اور اس کے اندر جو کارتوس استعمال ہوتا تھا، کارٹریج، وہ ایک ایسا کارتوس تھا جس کی پن ہوتی تھی، ہک تھی، اس کو یہ دانتوں کے ساتھ اس کو کھینچتے تھے اور اس رائفل میں لگا کر اور وہ فائر کرتے تھے۔ 1852 میں یہ رائفل انٹروڈیوس ہوئی فار دا فرسٹ ٹائم۔ اب ایک افواہ پھیلنا شروع ہو گئی کہ یہ جو کارتوس ہے، اس کے اندر جو آپ منہ میں اس کی پن نکالنے کے لیے وہ جو آپ ہک اس کی نکالتے ہیں، تو وہ جو ہک ہے وہ پگ اور کاؤ، سور اور گائے کے جو چربی ہے اس سے وہ بنائی گئی ہے۔ اب سور مسلمانوں کے لیے ناپاک چیز تھی، اور گائے وہ ان کے لیے، ہندوؤں کے لیے بڑی عزت، قابل عزت چیز تھی، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی گائے تو ہماری ممتا ہے، یہ ہماری ماں ہے۔ تو دونوں کے لیے اس کارتوس میں سے پن کو نکالنا وہ ایک بڑا مشکل عمل تھا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ جی ہم نے یہ نہیں کرنا۔ ایک کہتے ہیں اسلام میں جائز نہیں ہے، دوسرا کہتے ہیں ہمارے ہندو مذہب میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو انگریز تو اس چیز کو نہیں مانتا تھا، اس نے تو کہا کہ جی آپ کو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہ جو تھے وہاں کے سپاہی تھے، انہوں نے انکار کر دیا، اور اس طرح انہوں نے بغاوت کر دی۔ تو یہ جو 1857 کی جنگ آزادی میں یہ جو اس کو بغاوت بھی کہتے ہیں، یا اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے جی انہوں نے جنگ کی ہے، اس میں جسٹ ملٹری انوالو نہیں تھی، اس میں باقاعدہ طور پہ برصغیر کی عام عوام نے بھی شرکت کی، کیونکہ یہ بھی آزادی چاہتے تھے، یہ تنگ آ گئے تھے اس کے انگریزوں کے رول سے۔ تو مسلمان اور ہندو ایک سائڈ پہ ہو گئے، انگریز ایک سائڈ پہ تھے۔ جو سکھ کمیونٹی تھی انہوں نے انگریزوں کو ہیلپ آؤٹ کیا، وہ چاہتے تھے کہ انگریز یہاں پہ رول کریں۔ تو مسلمان اور ہندو نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ کی، لیکن چونکہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر ان کی زیر نگرانی یہ جنگ ہوئی، تو وہ خود اس حالت میں نہیں تھی، اتنی ان کی کمزور گورنمنٹ ہو چکی تھی، اور اتنا ان کا اثر و رسوخ نہیں تھا کہ کوئی اچھی پلاننگ کر سکتے یہ جنگ کی۔ لیک آف پلاننگ تھی، کوئی ان کا کمیونیکیشن گیپ تھا، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں کر سکتے تھے، جبکہ آن دا ادر ہینڈ انگریز تو ان تمام چیزوں میں ماہر تھے، ان کی پراپر گورنمنٹ تھی، ان کے پاس کمیونیکیشن کے تمام ذرائع تھے۔ تو انفارچونیٹلی یہ جنگ ہندو اور مسلمان ہار گئے، اور انگریزوں نے جیت لی یہ جنگ، اور اب انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو قید کر لیا۔ اب سچویشن یہ بن رہی ہے کہ جی تمام بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت آ گئی۔ جو ہی تمام بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت آئی، تو ہندو ایک بیسیکلی ایک مکار قوم تھے، وہ انگریزوں کے چہیتے بن گئے، وہ انگریزوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ انگریزوں کے ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے نا محبت اور اپنا وہ جذبہ وہ جتانا شروع کر دیا، جی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو جنگ ہوئی ہے یہ تو جی مسلمانوں کا کام ہے، انہوں نے پلاننگ کی تھی، ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی۔ ظاہری بات ہے برصغیر پاک و ہند میں مغل امپائر تھی، تو یہ کہتے ہیں جی ان کی پلاننگ ہے، ہم تو بیچ میں تھے ہی نہیں۔ تو انگریزوں نے اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ جی ہندو تو ہمارے خلاف نہیں ہے، اور یہ تو سارا کام مسلمانوں کا ہے۔ تو وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، تو انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھانا شروع کر دیے، ان کو تمام قسم جو ہیں ان میں نکالنا شروع کر دی۔ اب یاد پی این تھا مسلمان، کوئی چوکیدار ہوتا تھا، یہ چھوٹی موٹی کوئی پوسٹیں ان کو دے دی جاتی تھی، بڑی پوسٹوں پہ یہ خود بیٹھے تھے، اور جو میڈیوکر تھے، جو کلرک وغیرہ یا جو کوئی چھوٹا موٹا آفیسر تھے، وہاں پہ انہوں نے ہندوؤں کو بٹھانا شروع کر دیا، مسلمانوں کے تو خلاف ہو گئے۔ ہندوؤں کے اس لیے زیادہ قریب کیونکہ ہندو تو ہمیں ڈال جاتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، ان کے لیے تو یہ سور بھی اتنا کوئی وہ نہیں ہوتا۔
پینٹ شرٹ بھی پہن لیتے تھے، انگریزی لینگویج بھی بولتے تھے، انگریزی ایجوکیشن بھی حاصل کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف مسلمان تو انگریزی زبان کو ہی وہ گناہ سمجھتے تھے، انگریزی لباس کو پینٹ شرٹ پہننے ہی گناہ سمجھتے تھے۔ تو اس طرح مسلمان آہستہ 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 ڈاؤن ہوتے گئے اور ہندو آہستہ آہستہ اپ ہوتے گئے۔ حکومت چونکہ انگریزوں کی تھی تو انہوں نے ہندوؤں کو نوازنا شروع کر دیا۔ تمام ایوانوں میں تمام بڑی بڑی پوسٹ پہ آ کے ہندو برجمان ہو گئے۔ اچھا تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد اب مسلمانوں کی کنڈیشن دن بدن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ تو اسی ٹائم میں ایک ویل نون شخصیت جن کا نام تھا سر سید احمد خان، جو کہ دہلی میں پیدا ہوئے، وہ آئے اور انہوں نے سب سے پہلے 1859 میں رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے اور یہ صرف اور صرف مس کنسیپشن کی وجہ سے اس حد تک یہ ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں۔ تو انہوں نے اس رسالے میں یہ باور کروایا کہ یہ جو جنگ تھی یہ ایک تو ہمارا حق تھا برصغیر کے لوگوں کا، اور دوسرا یہ صرف مسلمانوں کا نہیں، یہ ہندوؤں نے اور مسلمانوں نے یہ مل کر آپ کے خلاف لڑی ہے، اور ان کو یہ بتایا کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ رسالہ لکھا تو انگریزوں کے تھوڑے سے مینٹیلٹی چینج ہوئی، انہوں نے ایک کوئی شفقت کی نظر سے دیکھنا شروع کیا مسلمانوں کو۔ سر سید احمد خان یہ لوور کورٹ جو انگریزوں کی تھی اس کے جج تھے، تو جس کی وجہ سے ان کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی اور ان کو رسپیکٹیبل نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ سر سید احمد خان نے آتے ہی سب سے پہلے مسلمانوں کو 3 آئیڈیاز دیے۔ اکثر یہ سم ٹائم تو کمپیٹیٹیو ایگزام میں پکا یہ کوشچن آ جاتا ہے اور آپ سے پوچھا بھی جاتا ہے، انٹرویوز وغیرہ میں بھی پوچھا جاتا ہے کہ سر سید احمد خان کے کارنامے کے متعلق بتائیں۔ تو 3 چیزیں آپ نے ہمیشہ نوٹ کرنی ہیں کہ سر سید احمد خان نے آتے ہی مسلمانوں کو 3 چیزیں بتائیں۔ نمبر 1 الوفنس فرام پولیٹکس، نمبر 2 ڈیڈیکیشن ٹورڈ ایجوکیشن، نمبر 3 لائلٹی ٹورڈ دا برٹش گورنمنٹ۔ ان 3 چیزوں کے ان فیوچر بہت زیادہ فائدے حاصل ہوئے مسلمانوں کو، جو میں آپ کو 1 بائی 1 آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا اپنے لیکچرز میں۔ سر سید احمد خان نے کہا الوفنس فرام پولیٹکس، کہ سب سے پہلے پولیٹکس سے مسلمان دور رہیں، کیونکہ ان کو سیاست کا پتہ نہیں ہے۔ ان کو سب سے پہلے سیاست سیکھنی چاہیے، پھر سیاست میں حصہ لیں، کیونکہ ہندو شاطر قوم تھے، انگریز اور ہندو مل کر مسلمانوں کو اپنے وہ مفادات کے لیے سیاسی طور پر استعمال کرتے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ سیاست سے دور رہیں۔ دوسرا ڈیڈیکیشن ٹورڈ ایجوکیشن، مسلمان اب انگلش تعلیم سے دور تھا، یہ انگلش تعلیم نہیں سیکھتے تھے، یہ کہتے ہم اپنی لینگویج میں تعلیم حاصل کریں گے، جس کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا۔ انگریزوں کے ساتھ بہت زیادہ دوریاں کریٹ ہو رہی تھیں اور مسلمان پیچھے رہتے جا رہے تھے۔ تو سر سید احمد خان نے کہا کہ آپ کو ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، مسلمانوں کو یہ تلقین کی۔ اور نمبر 3 پہ کہا کہ لائلٹی ٹورڈ دا برٹش گورنمنٹ، کہ آپ تھوڑا سا اپنی لائلٹی شو کریں اپنی برٹش گورنمنٹ سے، آپ بھی بتائیں کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ لائل ہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے ہم نے آپ کے ساتھ جنگ کی ہے لیکن ہندو ہمارے ساتھ تھے، ہم نے اپنی آزادی کے لیے آپ سے جنگ کی ہے، اس سے زیادہ ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ گریجولی ان فیوچر مسلمانوں کو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوا۔ سر سید احمد خان نے سب سے پہلے سائنٹیفک سوسائٹی
1864 میں مراد آباد میں یہ بلڈ کی، اور اس کا مقصد تھا کہ جو فارن لینگویجز کی اچھی اچھی بکس ہیں ان کو یہ جو ایشین لینگویجز ہیں، جو بھی پرشین بھی اس وقت بولی جاتی تھی، کسی جگہ پہ اردو تھی، کسی جگہ پہ ہندی تھی، تو ان کو تاکہ پرشین یا ہندی یا اردو میں فارن لینگویجز کی بکس کو کنورٹ کر کے ان کے اندر وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں تاکہ یہ ایجوکیشن حاصل کر سکیں، جو جدید ایجوکیشن ہے اس کو حاصل کر سکیں۔ اس کے سر سید احمد خان نے محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول کی بنیاد 1875 میں رکھی، 1875، تاکہ ایجوکیشن کو پرموٹ کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ جو محمڈن اینگلو اورینٹل اسکول تھا، یہ گریجولی اتنا اس کو پذیرائی حاصل ہوئی کہ اس نے 2 سال میں 1877 میں یہ کالج کا درجہ اس کو مل گیا۔ سر سید احمد خان ایک ایسی شخصیت تھے جو سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان دو، یہ برصغیر پاک و ہند کی دو ہی قومیں ہیں، یہ اکٹھی ہیں، یک جان ہیں، یہ ان کو ایک ساتھ ہی گروم کرنا چاہیے۔ لیکن آپ کے کنسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے، بالکل چینج ہو گئے جب 1867 میں ہندوؤں نے اور مسلمانوں کے درمیان میں اردو ہندی تنازع، اردو ہندی کنٹروورسی شروع ہو گئی۔ اب قومی زبان کا مسئلہ تھا یہ کہ ہندو کہتے تھے جی ہندی کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے، مسلمان کہتے تھے کہ نہیں اردو کو ہونا چاہیے۔ تو یہ کنٹروورسی اس طرح وہ ہو گئی کہ سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ دونوں لینگویجز ہونی چاہیے، لیکن ہندو اس بات پہ رضامند نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جسٹ ہندی ایسی لینگویج ہے جس کو نیشنل لینگویج ہونا چاہیے، جس کے بعد سر سید احمد خان کے کنسیپٹ ہی چینج ہو گئے۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جی میں تو مسلمانوں اور ہندوؤں کو یکجان سمجھتا ہوں، لیکن ان کے بعد ان کا کنسیپٹ چینج ہو گیا۔ ان کو سمجھ لگے کہ نہیں، یہ ہندو وہ قوم نہیں ہے جو ہمارے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں۔ ہندوؤں نے 1885 میں آل انڈیا نیشنل کانگریس کی بنیاد رکھ دی۔ انہوں نے ایک اپنی جماعت بنا دی، جو ایک سیاسی جماعت تھی، جو اسٹرانگ جماعت تھی، اس کا آغاز کر دیا۔ اس میں کئی مسلمان بھی شامل تھے، اور انہوں نے یہ جماعت بنا دی، آل انڈیا نیشنل کانگریس۔ سر سید احمد خان اس کالج کو چلاتے رہے، محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو، علی گڑھ، اور 1898 میں اس کالج کے ساتھ فراڈ ہوا، تو اس کا پیسہ، کافی سارا پیسہ کھایا گیا، تو جس کا درد سر سید احمد خان برداشت نہیں کر سکے، اور ان کی 1898 میں سر سید احمد خان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا لاس تھا مسلمانوں کے لیے، لیکن اس وقت تک مسلمانوں کو اس حد تک سنبھال لیا تھا سر سید احمد خان نے کہ اب ان کے سامنے ان کا ایک ایم تھا، ان کے سامنے ایک اپنی وہ راہ نظر آ رہی تھی، اور مسلمانوں کو یہ باور ہو گیا کہ جی ہم اپنے حقوق کے لیے ہم نے خود ہی لڑنا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں اتنے، کیونکہ لیکچر بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، تو انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر نمبر 5 میں آپ کو 1900 کے بعد جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایرا ہے، جس میں سے کافی ٹائم کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں، اس کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینک یو۔